السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله عز وجل فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی تسبیح، اس کے شکر سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین پر جنہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، اور بالخصوص آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہادی، رہنما، رہبر بنا کر بھیجے گئے، اور ان لوگوں پر، ان مجاہدین پر اور ان داعیان دین پر جنہوں نے آپ کی دعوت اور آپ کی اتباع میں انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے شکر گزاری۔ اللہ تعالی ہم پر، اس کے ہر بندے پر جو نعمتیں مسلسل دیتا رہتا ہے، اس پر کیسی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں یہ شکر گزاری کتنی ہے، اور شکر کی کیفیت ہم کیسے اپنے اندر پیدا کریں، یہ وہ موضوع ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسی نعمتوں کو اپنے بندوں تک ہمیشہ پہنچاتا اور دیتا رہتا ہے، اس کا تذکرہ کئی صورتوں میں کیا گیا۔ سورہ ابراہیم، سورہ لقمان، سورہ نحل اور اس طریقے کی کئی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں یہ ذکر کیا گیا انسان کتنا شکر بجا لاتا ہے اور کتنی ناشکری کرتا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی جو آیات پڑھی گئی، سورہ لقمان کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے مسخر کر کے رکھ دیا، اور تم پر اپنی ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں کو پورا کر دیا۔ اس کے باوجود انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے معاملے میں علم کے بغیر، صحیح کتاب کے بغیر اور روشنی کے بغیر جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو مسخر کر دیا کا مطلب جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اسے انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے تابع کر دیا۔ یہ کائنات کی یہ پوری چیزیں انسان کی زندگی کو باقی رکھنے، صحت مند رکھنے، صحیح سالم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی۔ کتنی بڑی چیزیں ہیں دیکھیے۔ اور یہ جو رات دن کا آنا ہے، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، پھر رات کا آنا، کیسا نظام ہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے تو پورا سکون ختم ہو جاتا۔ اس کا ذکر بھی کیا گیا، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ دن کو طاری رکھ دے تو آخر وہ کون ہے جو تم پر رات لے کر آئے؟ ہمیشہ تم پر رات سوار کر دے تو وہ کون سی طاقت ہے جو سورج کو نکال کر لائے؟ وہ زندگی کیسی رہتی ہے، اس کا اندازہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کے اس نارتھ کیپ کے سلسلے میں، فن لینڈ، ناروے وغیرہ میں جہاں زندگی جس طریقے سے گزرتی ہے، 6 مہینے تک سورج طلوع نہیں ہوتا اور 6 مہینے تک غروب نہیں ہوتا، صرف گھڑی کی ٹائمنگز کے ساتھ میں اور روشنیاں جلانے
کے ساتھ میں یہ لوگ دن اور رات کا تعین کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس کے لیے ان کا جو سسٹم وغیرہ ہے، ایک اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس طریقے سے پورے انسانوں کے لیے جاری رہتی ہیں۔ یہ بارش کا آنا، ہم جو غذا کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس سے جسم میں یہ سارے پروٹینز، وٹامنز اور صحت اور خون کا بننا اور اس کا پریشر کے ایک نارمل پریشر کے ساتھ میں دوڑنا جسم میں، یہ کیسی طاقتیں اور اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر نچھاور کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم کتنا احساس رکھتے اور اس پر کتنا شکر بجا لاتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اس وقت ہوتا ہے جب نعمت کا احساس ہوتا ہے اور نعمت کی قدردانی ہوتی ہے، اور جب یہ قدردانی نہیں ہوتی، بے حس کی کیفیت ہوتی ہے، تو آدمی ایسے گزرتا ہے جیسے ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ جو کچھ اس نے پایا وہ کتنا تھا۔ تو اصل چیز شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے احساس سے۔ اس کے لیے ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں ہم پر مہیا کر رہے ہیں، اور بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر کسی محنت کے یہ جو صحت مند زندگی ہے، اس میں سے چند کام ہے جو آدمی کرتا ہے، بقیہ سارا آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے باڈی میں رکھ دیا ہے کہ وہ فنکشنز کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر دیتے رہتے ہیں، اس پر اس کی شکر گزاری کرنا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ شکر گزاری کا پہلا نتیجہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، ان تشکروا یرزق لکم، اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ پھر دوسری بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ایک تو ہے اللہ کی رضا، اور دوسرے ہیں نعمتوں میں کثرت اور اضافہ۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، شکر گزاری کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا کہ شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے یعنی نعمتوں کی قدردانی نہیں ہوگی، ساری چیزیں استعمال کرنے کے باوجود بھی انسان اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے گا اور اطاعت گزاری نہیں کرے گا، تو پھر ایک بڑا عذاب ہے جو اللہ کے پاس تیار ہے جسے بھگتنا ہے۔ اور یہ شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ ایک شکر گزاری وہ ہوتی ہے جو آدمی اپنی زبان سے کلمات ادا کرتے ہوئے کرتا ہے۔ شکر گزاری کا یہ ایک طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ ہے شکر گزاری کا عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا، اور یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، یہ کوئی آپشنل چوائس نہیں ہے۔ شکر گزاری جس طریقے سے کرنا ہے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ زبان سے شکر گزاری کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد میں اس کی شکر اور تعریف کے کلمات اپنی زبان سے جاری کریں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ۔ یہ وہ حمد کے کئی کلمات ہیں جو احادیث میں بتائے گئے۔ عربی میں یاد ہے تو ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے تو کوشش کریں، اور اگر یاد نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں، اردو میں کہیں، مگر وہ حمد کے کلمات اپنی زبان سے جاری ہوں اس طریقے سے کہ دل بھی محسوس کرے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں
اس کا اثر ہمارے دل پہ ہو، وہ محسوس ہو اور اس کے بعد میں زبان سے کلمات جاری ہوں، تو دل اور دماغ اور جسم اللہ کے آگے بک جاتے ہیں۔ تو جو کہہ رہے ہیں اس کا اثر اور احساس دل میں ہونا چاہیے۔ جیسے میٹھی نیند سو کر صبح کی اولین ساعتوں میں بیدار ہوئے، زندگی کے لیے ایک نئی مہلت ملی، رات کی اس نیند نے پوری تھکاوٹ کو ختم کر دیا، نئی چستی، انرجی اور زندگی میں آگے بڑھنے کی ایک کیفیت کے ساتھ میں پھر دن شروع کر رہے ہیں، اور پھر حمد کے کلمات جاری ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ آپ دیکھیے کہ وہ رات کی نیند کتنی بڑی چیز ہے۔ وقت ہوا سو گئے، بیڈ پر گئے زبردست میٹریس پہ، وہ میٹریس کی وہ جو نرمی اور اس کی سختی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ نرمی اور سختی جو ہزاروں روپے کی میٹریس لے کر لوگ خریدتے ہیں، اس کے باوجود بھی بے شمار لوگوں کو ایسے کئی نیند کی گولیاں کھا کر رات کی نیند گزارنی پڑتی ہے۔ رات میں اپنے وقت پر سو کر صبح میں اٹھنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صرف یہ 4 دن اگر آدمی سو نہ سکے، پوری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، دماغ ایفیکٹولی کام نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر ساتھ نہیں دے سکتے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اپنے طور پر کام نہیں کر سکتی، زندگی میں کیا ہو رہا انسان خود سمجھ نہیں سکتا، چند دن کی نیند نہ ملنے کے نتیجے میں۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ روز سوتے ہیں، الحمدللہ صبح بیدار ہوتے ہیں۔ خالی سونا اور جاگنا نہیں، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ یہاں مہیا کر دی ہے۔ ابھی دیکھیے 10-12 سال کے بچوں سے لے کر 70-80 سال کے بزرگ مسجد میں ابھی موجود ہیں، اپنے پیروں پر چل کے آئے ہیں، کسی کو ایسا ویل چیئر پر لانے کی نوبت نہیں آئی۔ الحمدللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صحت کے ساتھ ہمیں زندگی دے رہا ہے۔ اس کی قدردانی کرنا ہے، اس کا احساس رکھنا اور اس کا ادراک رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا وخلیل من عبادی الشکور۔ اے آل داؤد، عمل کے ذریعے میرا شکر بجا لاؤ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ وخلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسے برس رہی ہیں، بغیر رکے بغیر تھمے، سلسلہ کبھی سیکنڈز میں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا۔ مگر بہت سے انسانوں کا یہ حال ہے کہ کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے شکر گزار ہیں۔ عمل کے ذریعے شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنا، اس نے جو نعمت دی ہے اس کے بتائے ہوئے راستے میں اس کو خوش کرنے کے لیے لگانا، یہ ہے عمل کے ذریعے شکر۔ اور زبان کے ذریعے شکر یہ ہے کہ دل کے احساس کے ساتھ اس کی حمد کے کلمات زبان سے جاری کرتے رہنا ہمیشہ، ہر وقت۔ اور جب ہم یہ کام کریں گے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ یہ جو شکر ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں نعمتیں دیتا رہتا ہے، اس ضمن میں کچھ چیزیں غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا صرف ایک اندازہ لگائیں، کیا زندگی تھی، اطاعت، فرما برداری، قربانی، پوری زندگی اسی کی ترجمان۔ جب سے آنکھ کھولے اور جب اللہ سے ملے، یہ پورا دور بڑی بڑی آزمائشوں اور ابتلا کے ساتھ میں اور پوری فرما برداری کے ساتھ ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے زندگی انہوں نے گزاری۔ وہ پوری زندگی اور تاریخ کو ذہن میں رکھیے۔ بڑے دولت مند گھرانے میں آنکھیں کھولے، لیکن دین کی خاطر دولت سے بے دخل کر دیے گئے۔ سلام علیک، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، خدا کے راستے میں مجھے ہر چیز مطلوب ہے، دنیا کی یہ نعمتوں میں میرا دل اٹکا ہوا نہیں ہے۔ ملک سے نکال دیے گئے، آگ میں جلا کر رکھ دیے گئے، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں
ریگستان کی خاک چھانتے رہے فلسطین، شام وغیرہ کے ممالک میں. زندگی کا یہ پورا عرصہ دین کی دعوت میں گزارا. اس کے بعد میں بڑھاپے میں اولاد ہوئی. اللہ نے فرمایا اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں جب بیٹا اور بڑا ہوا کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچا تو فرمایا کہ ذبح کرو، اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے، اپنے لختے جگر، اپنے اکلوتے بیٹے کو. تو انہوں نے فرمایا کہ جو میرے رب کا حکم ہے، اور اپنے بیٹے کو راضی کیا اور انہوں نے یہ قربانی دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، خالی یہ بات دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. بے شک ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے توحید کا اقرار کرنے والے اور اس سے وابستہ ہونے والے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور ہدایت کی طرف رہنمائی کی تھی. دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی لکھ دی گئی، اور یقیناً آخرت میں وہ نیک لوگوں میں شامل ہوں گے. مگر اس میں ایک خاص باریکی ہے، عربی جاننے والے اس کو جانتے ہیں. میں اس وقت وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں جو اس وقت ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے. شاکر لانعمہ کا جو میں نے ترجمہ کیا وہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے والے. وہ تھے شکر بجا لانے والے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت الگ انداز سے یہ جملہ استعمال فرمایا. اردو زبان ایسی ہے، اور دنیا کی کئی زبانیں، انگلش زبان تو اپنی وسعت میں اردو سے بھی کافی نیچے ہے. عربی جو رچ لینگویج ہے وہ بہت حیرت انگیز طور پر ہے. جو لوگ عربی کی گہرائی میں جاتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے. عربی میں چیزوں کا ایک ہی پلورل نہیں ہوتا، کئی ایسے ورڈز ہیں جن کے 2 پلورل فارمز ہوتے ہیں. وہ پلورل فارم وقت کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں. ایک بے انتہا کثرت کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، کم کثرت کے لیے الگ لفظ، جبکہ عام طور پر کامنلی انگلش اور اردو میں یہ ایک ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہاں جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، شاکر لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی نعمتوں پر شکر بجا لانے والے. یہ ہے اصل بات. وہ پوری زندگی جو اطاعت و فرما برداری میں گزری، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو شکر گزاری ہے وہ تھوڑی نعمتوں پر ہے. یعنی کیا ہے، پوری زندگی راہ خدا میں اس کی خوشنودی کے لیے ختم ہو گئی، مگر ہوا کیا، جو نعمتیں ہم نے اتنی دی تھی ان میں سے چند نعمتوں کا حق ادا ہوا. کن کا؟ خدا کے ایک برگزیدہ بندے خلیل اللہ، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوری زندگی لگانے کے بعد کیا ہوا، تھوڑی نعمتوں پر شکر ادا ہوا. اب جو ہم شکر بجا لاتے ہیں وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ وجہ یہ ہے، بندہ جو کچھ اپنے حصے میں ادا کرتا ہے وہ اللہ کی عطا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ پوری زندگی اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر نہیں ہوا، چند نعمتوں کا شکر ہوا. اس کو اور سمجھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت کے ایک واقعے کا ذکر کیا. ایک ایسا بندہ جس کی زندگی میں کبھی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی اور وہ پوری اطاعت و فرما برداری میں گزارا. اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے اس بندے کو لو، میری رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں ڈال دو. تو اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ سوال کرتا ہے رب ذوالجلال سے، پروردگار، میری دنیا بھر کی، زندگی بھر کی یہ ساری نعمتیں ہیں، نیکیاں ہیں، میری یہ سارے نیک کام ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رحمت سے مجھے جنت میں ڈال دے، تو میری نیکیوں کا کیا یہ آخر؟
مجھے اس کا بھی تو اجر ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو لے کر آؤ میزان. وہ جو قیامت میں میزان ہوگی جس میں نیکیاں اور برائیاں رکھی جائیں گی, نیکیوں کا وزن ہوگا اور دوسری کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا. اعمال جس نیت, جس جذبے اور جن حالات میں کیے گئے اس کو پورا کھنگالا جائے گا, نیتوں کی جانچ پڑتال ہوگی. اس میزان میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری ایک نعمت رکھو, آنکھ کو رکھو ایک پلڑے میں, اور میرے اس بندے کی زندگی کی ساری نیکیاں دوسری طرف رکھ دو. تو وہ منظر ہوگا کہ وہ ایک نعمت, آنکھ کی جو نعمت ہے اس کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا, زندگی کی وہ ساری فرما برداری کی کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ کی عطا اور بندے کی نیکیاں اور شکر گزاری. تو ہماری اطاعت و فرما برداری اللہ کی عطا کے مقابلے میں کس زمرے میں اور کس درجے میں آتی ہے, اس کا اندازہ کریں. اس کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا. اس کی نعمتوں پر ہم شکر بجا لانا سیکھیں. شکر کرنا اصل میں انسان کی صحت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. جو بندے شکر گزار نہیں ہوتے وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں. اس لیے کہ جو لوگ شکر گزار نہیں ہوتے ان کے دل احساس سے خالی رہتے ہیں. اور ناشکرا پن اصل میں ایک نتیجہ ہے. آدمی ہمیشہ ایک کمپیریشن کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے. لوگ کہاں تک پہنچے, میں کہاں ہوں, انہیں کیا ملا, مجھے کیا ملا, ان کی زندگی کیسی ہے, میری زندگی کیسی ہے. اس کے نتیجے میں ہمیشہ یہ ہوتا, وہ ہمیشہ اپنے سے اونچے قابل سکسیسفل لوگوں کی زندگی کو دیکھتا, حسد کرتا, جلتا, پریشان رہتا. زندگی دیکھنے کا یہ نقطہ نظر اس کو بے چین کر کے رکھتا. اس کے اندر سے شکر کے جذبات ختم ہو جاتے. اب اچھی اچھی چیزیں کھانے کو, پہننے کو, زندگی گزارنے کو مل رہی, اس میں بھی دل خوش نہیں ہوتا. چیزیں موجود ہے مگر زندگی گزارنے کا ڈھنگ اس طریقے سے کہ جو کچھ ملا اس سے بھی دل مزے سے خالی ہو گیا. نتیجتاً بہت کچھ حاصل ہونے کے باوجود زندگی میں جو اصل نظر آتا ہے وہ ہے حسرت اور بے چینی. تو یہ کمپیریزن ہے, یہ عدم احساس ہے, اور جو ہم کو ملا ہے اس کا غلط اندازہ ہے اور اندازہ نہ کرنا ہے. اس کے نتیجے میں ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے لائف کوچنگ دینے والے, آپ ان کی چیزیں, ان کی باتیں, ان کی تفصیلات سنتے ہیں تو وہ خاص طور پر کمپیریزن سے روکتے ہیں. اپنی زندگی کو, اپنے اسکلز کو لوگ دوسروں سے کمپیئر کرتے ہوئے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا اور اس کے نتیجے میں خود اپنے ناکامی کے راستے کی طرف سفر کرنے سے بچنا ہے. اس کے لیے یہ کمپیریزن کا کیفیت کو ختم کریں. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بتایا. آپ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں. ہم جس پوزیشن میں ہیں, ہم سے اونچی پوزیشن میں اور کئی کروڑ لوگ ہوں گے, اس سے خراب پوزیشن میں اور کئی کروڑ لوگ ہیں. جب ہماری نظر وہاں گرتی ہے تو دل میں ایک سکون ہوتا ہے, شکر کے کلمات نکلتے ہیں, یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا کچھ دیا ہے. یہ احساس دل کو خوش کرتا ہے. یہ احساس شکر گزاری کی کیفیت پیدا کرتا ہے, اور اس احساس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ زندگی میں وسعت عطا کرتا ہے. اس کے بالمقابل عام طور پر جو لائف سٹائل ہے وہ یہ ہے, لوگ ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں, اپنے سے قابل اور کامیاب لوگوں کو. نتیجتاً ہوتا یہ ہے ناشکری کے کیفیات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ ناشکرے بھی بنتے ہیں اور جو کچھ ملا اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہتے ہیں. اس لیے خاص طور پر اپنے سے محروم لوگوں پر نظر رکھیں, اور شکر گزاری کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کے نتیجے میں دنیا بھی بننے والی ہے اور آخرت بھی بننے والی ہے. جب ہم یہ شکر گزاری کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں گے
تو ظاہری طور پر دنیا میں ہمیں جو کچھ ملے گا وہ ہے اطمینان، اور دوسری چیز جو ملے گی وہ نعمتوں میں اضافہ، اور تیسری چیز جو ملے گی وہ اللہ کی رضا۔ اور جس بندے کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے اس کے لیے کامیابی میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رضا پر شکر گزاری کو اس طریقے سے فرمایا، اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ پروردگار تیرے لیے اتنی تعریف اور شکر ہے جب تک کہ تو راضی ہو جائے، اور جب تو راضی ہو جائے تو پھر تیرے لیے شکر ہے، اور تیری رضا کے بعد شکر ہے۔ تو ہمارا جو معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے وہ شکر گزاری کا، اور یہ چیز پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس اور ادراک کے نتیجے میں۔ مگر انسانوں کا ایک معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ تمہیں جو کچھ ضروری تھا ہم نے وہ تمہیں عطا کر دیا، اور تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، مگر انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان ظالم اور ناشکرا ہے۔ نعمتیں اتنی مل رہی کہ انسان گن نہیں سکتا، مگر رویہ یہ ہے ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان ساری عطا کو محسوس نہیں کرتا، اس کا شکر بجا نہیں لاتا اور اس کا ادراک نہیں کرتا۔ تو ہم ان تھوڑے بندوں میں بننے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔